إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے مشلول کی ہم آج قرأت کریں گے انشاءاللہ. مولا علی علیہ السلام سے منقول دعا ہے، اور آپ نے یہ دعا ایک ایسے جوان کو تعلیم فرمائی کہ جس کا ہاتھ اس کے والد کی بد دعا کی وجہ سے شل ہو گیا تھا، لہٰذا اس دعا کو دعائے مشلول کہا جاتا ہے. اس کا ہاتھ شل ہو چکا تھا، اور جب مولا نے اسے دعا تعلیم فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی با ایمان شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خالصانہ طور پر اس دعا کے وسیلے سے حاجت طلب کرے تو اس کی دعا مستجاب ہوگی. مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسے کہ کیا کہ مشلول کے معنی ہے کہ وہ شخص جس کا جسم وہ فالج سے شل ہو چکا ہو. اور اس دعا کا شان صدور یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے والد گرامی کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور ایک جوان کے رونے کی آواز سنی میں نے، اور میرے والد نے مجھے آواز دے کر کہا کہ اس جوان کو بلاؤ. اور وہ جوان دعا کرتے ہوئے رو رہا تھا. میں اسے امام کے پاس لے آیا. اب عبداللہ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے اپنا ماجرا میرے والد صاحب سے بیان کیا کہ میں عیش و لذت میں رہنے والا جوان تھا، اور میرے والد اس موضوع سے سخت پریشان تھے. ایک دن میں نے اپنے والد سے کچھ پیسے مانگے، اور ان کی اجازت کے بغیر وہ مال اٹھا لیا، اور میں نے انہیں ان پر ہاتھ اٹھایا ان کے منع کرنے پر، جس سے ان کا دل ٹوٹ گیا، اور انہوں نے مکہ کے سفر کے دوران مجھے بد دعا دی. جیسی میرے والد نے مجھے بد دعا دی تو میرا ہاتھ شل ہو گیا، اور کئی سال ایسے گزرے کہ میرا ہاتھ فالج کی وجہ سے شل رہا. بعد میں نے اپنے والد صاحب سے معافی مانگ کر انہیں راضی کیا. بالآخر باپ تھے، لہٰذا وہ راضی ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ چلو میرے ساتھ دوبارہ مکے، اسی مقام پر جا کر میں تمہارے لیے دعا کروں گا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا کرے گا. لیکن جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مکہ آ رہا تھا تو راستے میں میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی. اب وہ دعا کرنا چاہتے تھے کہ مجھے شفا مل جائے، میرے والد کی وفات ہو گئی، میرا ہاتھ شل ہے، اور یہ شخص خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا. اب عبداللہ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے اس جوان کو بشارت دی کہ تم فکر نہ کرو، تمہاری شفا کا وقت قریب آ چکا ہے. اور ایک دعا اس جوان کو تعلیم فرمائی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ دعا میں نے خود رسول اللہ سے سیکھی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس جوان کو مولا علی علیہ السلام نے وہ دعا سکھلائی. جوان کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، اپنا دست شفقت پھیرا اس کے بدن پر، اور فرمایا کہ اس اسم اعظم کو حفظ کر لے کہ یقیناً تیرا کام اب بن جائے گا. کہتا ہے کہ جیسے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو ناکارہ جسم تھا وہ درست ہو چکا ہے. اس دعا کے آخر میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعض ناموں کی قسم دیتے ہیں اللہ کو، اور قرآن کی آیات کا ذکر کرتے ہیں، حاجت کو طلب کرتے ہیں، محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، پھر اس دعا کا اختتام ہوتا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا میں اسم اعظم کا ذکر ہے، اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ اس دعا کو وضو کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے. جیسے قرآن کی ایک تاثیر ہے کہ وضو کے بغیر اسے نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس دعا کو وضو کے بغیر نہیں پڑھنا. البتہ یہ کوئی واجب نہیں ہے، کوئی امر لازم اور واجب کی طرف اشارہ نہیں، لیکن جب باوضو اس دعا کو پڑھیں گے تو اس کی تاثیر مکمل ہوگی. لہٰذا ہم اپنی حاجات کی برابری کی نیت سے اس دعا مشلول کو اس وقت پڑھ رہے ہیں. آپ کے سامنے دعا آتی رہے گی. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو قبلہ رخ ہو جائیے گا اور اس دعا کو ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیں. بر محمد و آل محمد، بر ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور ان کے فرزند امام حسن امام حسین علیہ السلام کہ امام حسین کے ذریعے سے دعا ہم تک پہنچی ہے. مل کے بآواز بلند صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم
يا حي لا إله إلا أنت، يا هو يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا العزة والجبروت، يا ملك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز يا جبار، يا متكبر، يا خالق يا بارئ يا مصور، يا مفيد يا مدبر، يا شديد يا مبدي، يا معيد يا مبيد، يا ودود يا محمود يا معبود، يا بعيد يا قريب، يا مجيب يا رقيب يا حسيب، يا بديع يا رفيع، يا منيع يا سميع، يا عليم يا حليم يا كريم، يا حكيم يا قديم، يا علي يا عظيم، يا حنان يا منان، يا ديان يا مستعان، يا جليل يا جميل، يا وكيل يا كفيل، يا مقيل يا منيل، يا نبيل يا دليل، يا هادي يا بادي، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا قائم يا دائم، يا عالم يا حاكم، يا قابض يا قاضي يا عادل، يا فاصل يا واصل، يا طاهر يا مطهر، يا قادر يا مقتدر، يا كبير يا متكبر، يا واحد يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له صاحبة ولا كان معه وزير، ولا اتخذ معه مشيرا، ولا احتاج إلى ظهير، ولا كان معه من إله غيره، لا إله إلا أنت، فتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يا علي يا شامخ يا بازخ، يا فتاح يا نفاح يا مرتاح، يا مفرج يا ناصر يا منتصر، يا مدرك يا مهلك يا منتقم، يا باعث يا وارث، يا طالب يا غالب، يا من لا يفوته هارب، يا تواب يا أواب يا وهاب، يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا من حيثما دعي أجاب، يا طهور يا شكور، يا عفو يا غفور، يا نور النور، يا مدبر الأمور، يا لطيف يا خبير، يا مجير يا منير، يا بصير يا ظهير يا كبير، يا متر يا فرد، يا أبد يا سند يا صمد، يا كافي يا شافي، يا وافي يا معافي، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، يا متكرم يا متفرد، يا من علا فقهر، يا من ملك فقدر، يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر، يا من عصي فغفر، يا من لا تحويه الفكر ولا يدركه بصر ولا يخفى عليه أثر، يا رازق البشر، يا مقدر كل قدر، يا عالي المكان، يا شديد الأركان، يا مبدل الزمان، يا قابل القربان، يا ذا المن والإحسان،
يا ذا العزة والسلطان، يا رحيم يا رحمن، يا من هو كل يوم في شأن، يا من لا يشغله شأن عن شأن، يا عظيم الشأن، يا من هو بكل مكان، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا منجح الطلبات، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا كاشف الكربات، يا ولي الحسنات، يا رافع الدرجات، يا مؤتي السؤلات، يا محيي الأموات، يا جامع الشتتات، يا مطلعا على النيات، يا راد ما قد فات، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، يا من لا تصدره المسألات ولا تخشاه الظلمات، يا نور الأرض والسماوات، يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا بارئ النسام، يا جامع الأمم، يا شافي السقام، يا خالق النور والظلام، يا ذا الجود والكرم، يا من لا يطع عرشه قدم، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا ظهر اللاجين، يا ولي المؤمنين، ثب ملكه، يا غياث المستغيثين، يا غياث يا غاية الطالبين، يا صاحب كل غريب، يا مونس كل وحيد، يا ملجأ كل طريد، يا مأوى كل شريد، يا حافظ كل ضالة، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا جابر العظم الكسير، يا فاك كل أسير، يا مغني البائس الفقير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من له التدبير والتقدير، يا من العسير عليه سهل يسير، يا من لا يحتاج إلى تفسير، يا من هو على كل شيء قدير، يا من هو بكل شيء خبير، يا من هو بكل شيء بصير، يا مرسل الرياح، يا فالق الإصباح، يا باعث الأرواح، يا ذا الجود والسماح، يا من بيده كل مفتاح، يا سامع كل صوت، يا سابق كل فوت، يا محيي كل نفس بعد الموت، يا عدتي في شدتي، يا حافظي في غربتي، يا مونسي في وحدتي، يا ولي في نعمتي، يا كهفي حين تعيني المذاهب وتسلمني الأقارب ويخذلني كل صاحب، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا كهف من لا كهف له، يا كنز من لا كنز له، يا ركن من لا ركن له، يا غياث من لا غياث له، يا جار من لا جار له، يا جاري اللصيق، يا ركني المثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق، فكني من حلق المضيق، واصرف عني كل هم وغم وضيق، واكفني شر ما لا أطيق، وأعني على ما أطيق، يا راد يوسف على يعقوب، يا كاشف ضر أيوب، يا غافر ذنب داود، يا رافع عيسى ابن مريم ومنجيه من أيدي اليهود، يا مجيب نداء يونس في الظلمات،
يا مصطفي يا موسى بالكلمات، يا من غفر لآدم خطيئته ورفع إدريس مكانا عليا برحمته، يا من نجى نوحا من الغرق، يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، يا من دمر على قوم لوط ودمدم على قوم شعيب، يا من اتخذ إبراهيم خليلا، يا من اتخذ موسى كليما واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين حبيبا. ملك صلوات بيد محمد وآل محمد پر. يا مؤتيا لقمان الحكمة والواهب لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يا من نصر ذا القرنين على الملوك الجبابرة، يا من أعطى الخضر الحياة ورد ليوشع بن نون الشمس بعد غروبها، يا من ربط على قلب أم موسى وأحسن فرج مريم ابنة عمران، يا من حسنا يحيى بن زكريا من الذنب وسكنا عن موسى الغضب، يا من بشر زكريا بيحيى، يا من فدى إسماعيل من الذبح بذبح عظيم، يا من قبل قربان هابيل وجعل اللعنة على قابيل، يا هازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله، صل على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين والملائكة المقربين وأهل طاعتك أجمعين، وأسألك بكل مسألة سألك بها أحد ممن رضيت عنه فحتمت له على الإجابة سب ملكي يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم. 3 مرتبہ یہ پڑھنا، یا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. به 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 أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في شيء من كتبك أو استأثرت به في علم الغيب الذي عندك وبمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وبما ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وأسألك باسمك بأسمائك الحسنى التي نعدتها في كتابك فقلت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقلت ادعوني يستجب لكم، وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنا أسألك يا إلهي أدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. बहुत पुरतासीर दुआ है और क्यों ना हो
کہ رسول اللہ نے مولا علی کو یہ دعا سکھلائی، اور امام حسین علیہ السلام سے پھر روایت ہوتے ہوئے ہم تک یہ دعا پہنچی۔ کم از کم 3 معصومین کا نام ہے اس دعا میں، اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اے یعقوب کی طرف یوسف کو پلٹا دینے والے، اے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دینے والے، اے زکریا کو یحییٰ عطا کرنے والے، پروردگار میری حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ قرآن کی آیتوں کو آخر میں اس دعا میں ہم پڑھتے ہیں کہ تو نے خود ہی حکم دیا کہ دعا مانگو تو میں قبول کروں گا، تو میں تیرے حکم پر دعا مانگ رہا ہوں اے پروردگار۔ شب جمعہ کے ہستانے پر ہیں، اس سے بہتر رات ممکن نہیں ہے۔ روانہ کریں دلوں کو اس شہید کی خدمت میں۔ مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سبت پیمبر سنا آقا دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سبت پیمبر سنا آقا دیکھا۔ ظلم مجرئی سجاد نے کیا کیا دیکھا، گھر لٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا۔ بیڑیاں دیکھی تو پھیلا دیا عابد نے قدم، سر کو نہوڑا دیا جب توق کا حلقہ دیکھا۔ اب جو مصرے پڑھنے لگا اس میں پورے مصائب ہیں۔ الشام الشام کہہ کے جو میرے مولا روتے تھے، شام میں لوگ یہ کہتے تھے کہ آج آنکھوں سے بے ردا ہم نے سر دختر زہرا دیکھا، بے ردا ہم نے سر دختر زہرا دیکھا، اور بے ردا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا میں پورا کنبہ سید الساجدین علیہ السلام کے حوالے کیا تھا نا۔ سورہ الحمد کی تلاوت کرتے جاتے تھے امام حسین، اور امام حسین کہتے تھے بیٹا سجاد اب یہ قافلہ تمہارے حوالے ہے، اور جب مدینے پہنچنا نا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ اگر ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے نہ بھولو، اور کسی غریب کی مصیبت کا ذکر سنو تو مجھے یاد کرو، اور میرے چاہنے والوں سے یہ بھی کہتے نا کہ تم بہت یاد آئے جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ میں امام حسین کے سب سے بڑے عزادار امام سجاد کی خدمت میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں دعا کی قبولیت کے لیے۔ اللہ جانے کیا پہاڑ جیسے مصائب تھے کہ سید سجاد دربار شام میں جملہ کہتے تھے، یا لیت امی لم تلدنی الیوم، کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ امام معصوم جملہ فرماتے تھے، کیا کیا نے دل پہ سہ گیا افتاد شام میں، ایک زندہ لاش بن گیا سجاد شام میں۔ شامی کے زندان میں زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پھول جیسی بہن شہزادی سکینہ کو دفنایا۔ اچھا، شام کے زندان میں زنان شام کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی بھی بچی کو دفنانے کے لیے آئے۔ میرے غریب امام نے خود قبر کھو دی، مولا کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سکینہ کا خون بھرا لاشا تھا، جلا ہوا کرتا تھا، منہ پر تماچوں کے نشان تھے۔ ذرا سوچئے گا مولا سجاد نے زندان میں قبر کیسے کھو دی ہوگی۔ شاید انہی ہتھ کڑیوں کے سہارے سجاد نے کھرچ کھرچ کر قبر بنائی۔ بس عزیزوں، جب مولا سید الساجدین مدینے واپس پہنچے تو جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہوتے تھے اپنی ابا کے دامن کو پھیلا کر اپنے پاؤں پر ڈال دیتے تھے۔ کہ آپ ابھی یہاں تشریف فرمائے نا، کسی عالم دین کو دیکھیں، کسی طالب علم کو، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ان کی ابا جو ہے ان کے پیروں پر ہوگی، تو امام سجاد تو ہر وقت باقاعدہ جیسے پیروں کو چھپا لیتے تھے۔ تو منہال بیان کرتا ہے کہ میں ایک دن یکایک مولا کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا ابا ہٹی ہوئی ہے اور پاؤں کی ہڈی نظر آ رہی ہے۔ یا سید الساجدین، یا زین العابدین، اے امام حسین کے سب سے بڑے عزادار، آپ پر ہمارا سلام ہو، شب جمعہ کے آستانے پر ہیں، اپنی حاجات کو لے کر آئیں، جہاں جہاں تک آوازیں مائیں بہنیں دعا کر رہی ہیں، اللہ جانے کون کس مشکل میں آیا ہے۔ پروردگار، اب میں جملہ کہتا ہوں، جیسے ہی منہال نے دیکھا نا کہ ہڈی نظر آ رہی ہے تو کہتا ہے کہ میں نے کہا فرزند رسول آپ کے پیروں پر گوشت کیوں نہیں بچا؟ تو مولا نے فرمایا، اے منہال، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، مجھے جس ناقے پر بٹھایا میری پنڈلیوں کو اونٹ کے شکم سے باندھ دیا گیا، سجاد کے پیروں کا گوشت ختم ہو گیا، فقط ہڈیاں رہ گئی منہا۔ سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی،
پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی، بے ردا سیدانیہ اس پر ستم بازار بھی، یہ امام وقت ہے اور قافلہ سالار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّامُ الْقَلَمِ يَنْقَلِبُونَ۔ چلے مولا زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں، جن کی قبر آج تک، امام کی قبر منہدم ہے، مظلوم ہے امام بھی اور امام کی قبر بھی، جنت البقیع میں، یا ابوالحسن یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، ظہور امام کے لیے گور ماریا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ